یحییٰ سنوار کو چیف آرکیٹیکٹ آف 7 اکتوبر جو ہے وہ IDF نے لیبل کیا تھا، اور جب سے 7 اکتوبر کا یہ واقعہ پیش آیا IDF کا پرزور جو ہے وہ مشن یہی تھا کہ یحییٰ سنوار کی وہ کسی نہ کسی طرح انہیں کیپچر کریں، اریسٹ کریں یا مار دیں۔ اور ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 17 اکتوبر کو تھرسڈے کے دن سرجن غازہ میں IDF کی فورسز نے انٹینشنلی بغیر انہیں کسی پلان کے بغیر انہوں نے یحییٰ سنوار کی جو ہے وہ شہادت کر دی ہے، اور ان کے لاسٹ مومنٹس جو تھے اس کی فوٹیج IDF نے را فارم میں ریلیز بھی کی ہے پبلک کو، اور اس وقت یہ فوٹیج کے مومنٹس ہیں جو تقریباً ہر ٹی وی چینل پر آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا ناظرین کو، اور I'm sure سب نے دیکھی ہوگی۔ اچھا، اس فوٹیج سے جو ایک اتنی مطلب میں تو بلکہ اہل فلسطین کو اور جو یحییٰ سنوار ہیں ان کو شہادت مبارک، کیونکہ اس سے ہمیں جو کانسیپٹ آف مارٹرڈم کا پتہ لگتا ہے۔ اگر آپ لاسٹ مومنٹس دیکھیں تو ان کا بازو کٹ گیا اور جو ہے وہ ڈرون سامنے تھا، انہوں نے اس کے باوجود ان کے جسم کی جو آخری بھی تھوڑی بہت جان رہ گئی تھی تو انہوں نے اس پہ بھی اسٹک کا، انہوں نے ہی واز ان این آرمڈ ویسٹ، ان کے پاس AK-47 تھی، وہ اس وقت اپنی آخری ایام میں بھی جو ہے دشمن سے ایک جذبہ شہادت کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے۔ تو اور موئز آئی تھنک یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ IDF کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ فوٹیج ریلیز کریں گے تو وہ کسی قسم کا ایسا غلط پیغام بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ڈر جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یحییٰ سنوار کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کا بالکل ہی برعکس جو ہے وہ بالکل اس کا جو ریاکشن ہے، اور اب وہ ایکچولی وہ اس وقت اتنے زیادہ تذبذب میں جو ہے اس وقت مبتلا ہیں کہ ان سے اتنی بڑی ان کے مطابق غلطی ہوئی ہے آخری مومنٹس ریکارڈ کر کے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری مومنٹس جب آپ کی اتنی زیادہ گلوریس ہوں، جب اتنی زیادہ پوری دنیا میں لوگ اس کے بارے میں بات کریں، ان کا چرچا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے دس لیڈس ٹو ریکروٹمنٹ، دس لیڈس کہ حماس کی طاقت اب بڑھے گی ہی، کم نہیں ہوگی۔ تو یہاں آگے جانے سے بہتر ہے پہلے ہم جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں یحییٰ سنوار کی زندگی کے بارے میں، اور ان کو ابو ابراہیم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ان کی وہ 61 ایئرز اولڈ ہو گئے تھے تقریباً ابھی اپنی وفات سے پہلے تک، خان یونس ریفیوجی کیمپ کے اندر ہی وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جن کیمپس کو کریٹ ہی اسرائیل نے کیا، جہاں یہ حماس کے سارے بڑے بڑے لیڈرز پیدا بھی ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 7 اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، یہ معاملہ بہت پرانا ہے۔ انفیکٹ یہ یحییٰ سنوار جیسے بڑے بڑے لیڈرز کے بننے کی ذمہ داری بھی IDF پر ہی آتی ہے، کیونکہ ان کے مظالم کی وجہ سے انہیں اس بہت بڑا رول اپنے شولڈرز پر لینا پڑا۔ یحییٰ سنوار نے 1948 میں بیسکلی جب نکبہ ہوا اور پہلا انخلا ہوا فلسطینیوں کا اپنے خود کے ملک کے اندر سے، تو یحییٰ سنوار کے پیرنٹس اس وقت فلسطین چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر نکبہ کے بعد جو ہے وہ ریفیوجیز بن کر واپس آئے، اور انہوں نے خان یونس سیکنڈری اسکول فار بوائز سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، اور بیچلرز انہوں نے کیا عربک میں اسلامک یونیورسٹی آف غازہ سے۔ 1982 میں پہلی دفعہ یحییٰ سنوار اریسٹ ہوئے جب وہ صرف 19 سال کے تھے، اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اسلامک ایکٹیویٹیز کے لیے، اوپنلی اپنا مذہب جو ہے اس کو آبزرو کرنے کے لیے، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے انہیں اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس ہی کے کچھ عرصے بعد انہیں چھوڑ دینے کے بعد دوبارہ اریسٹ کیا۔ اسی دوران وہ شیخ احمد یاسین سے ملے جیل کے اندر اور فارملی حماس کا حصہ بنے۔ 25 سال کی کم عمری میں، جو کہ بہت ہی کم عمر ہوتی ہے ٹو ڈو such a great level of leadership, especially military leadership، انہوں نے صرف 25 سال کی عمر میں حماس کا انٹرنل سیکیورٹی آرگنائزیشن المجد کو قائم کیا اور اس کے لیڈر بھی بنے۔ یہاں آپ کو مزید بتا چلیں کہ 1988 سے 2011 تک یحییٰ سنوار جیل میں تھے، اور وہ جیل میں انہیں بھیجا گیا تھا کہ 2 اسرائیلی سولجرز کو انہوں نے مارا تھا، جس کے پریٹیکس میں اسرائیل نے ان کو ایک بوگس کیس میں 12 فلسطینیوں کی جانیں لینے پر جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے تک جیل میں رکھا۔ لیکن اس 22 سال جیل میں گزارنے کے باوجود ان کی کوئی ہمت جو ہے وہ نہیں ٹوٹی، انفیکٹ وہ ڈبل ہمت دوبالا کر کے وہ واپس باہر نکلے، اور جیسے وہ نکلے انہوں نے فوراً سے اسرائیل کے خلاف جو ہے منظم آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی۔ 2015 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو فارملی ایز اے ٹیررسٹ نامزد کر دیا، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے، وہ ایک فریڈم فائٹر تھے جو اپنی آخری سانس تک
آزادی کی جنگ لڑتے رہے ہیں. 2022 اور 21 میں بھی ہم نے دیکھا کہ کانسٹنٹلی ان کے خلاف جو ہے وہ ریڈز ہوئی ہیں. IDF نے ان کے گھر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, اور 22 میں ان سب کے باوجود ایک ٹیلیوائزڈ ایڈریس میں انہوں نے پوری نیشن, پورے ملک, پوری دنیا کے سامنے آ کر لوگوں کو پھر بھی ہمت دی کہ نہیں, ہم نہیں ہارے ہیں, فلسطینی جنگ لڑتے رہیں گے اور اسرائیل ہماری ہمت اتنی آسانی سے نہیں توڑ سکتا. بالکل, آپ نے بڑا زبردست ان کی پوری زندگی کا آپ نے ایک ناظرین کو احوال بتایا, اور ان کی پوری زندگی جو ہے جذبہ خود ارادیت اور فلسطین کی آزادی کے اس سے بھرپور تھی, اور انہوں نے ثابت کیا اپنی جو ان کی شہادت تھی وہ دکھاتی ہے کہ کس جذبے سے وہ لڑے. کیونکہ ناظرین جو پوری تحریک آزادی فلسطین ہے وہ ایک ایسے جذبے پہ قائم ہے, اور وہ جذبہ شہادت کا ہے. کیونکہ دیکھیں روایات میں یہ واضح طور پہ ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن کا کٹا پھٹا جسم بہت پسند ہے, جس میں سیدنا حمزہ کی مثال موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو, کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. تو بیسیکلی مسلمان جو کبھی شہادت سے گھبرایا نہیں کرتے. بغاوت ہوتی ہے زندگی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں, آپ ریزسٹ کر رہے ہیں, اور آپ کلونیل امپیریل پاورز کو, آکیوپائنگ پاورز کو, جو اسرائیل ہے, جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس کے خلاف آپ ایک کانسٹنٹ جد و جہد کریں. انفیکٹ یحییٰ سنوار کی ہم جب فوٹیج دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بالکل اپنی زندگی کے آخری مومنٹ تک, آخری سینٹنس, آخری سانس تک وہ اس شخص نے لڑا ہے اسرائیل کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.